بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح والدین سے حسن سلوک اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اس سے رزق میں فراوانی، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی اور ان سے حسن سلوک کا برتاؤ نہ کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے رحمت الہی سے دور اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، پھر جب آپ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی کہا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام دعا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا پر آمین کہیں۔ اب ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو بڑے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ بھی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہے، اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود پذیر ہونے کے ظاہری سبب اس کے والدین ہیں۔ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ماں ہی سے چھاتی سے لگاتی اپنے دودھ سے اسے سیراب کرتی ہے اور باپ کا سایہ شفقت ہی اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے کہے بنا اس کی خوراک کا، اس کے بتلائے بغیر اس کے علاج کا، اس کی خواہش کے بغیر اس کی صفائی اور لباس، دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرتی ہیں۔ بڑے ہونے اور شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، اور وہ احسان یہی ہے کہ ان کا ادب و احترام، ان کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کی خدمت و ناز اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ نہ کیا، والدین کو ناراض کر لیا، تو عبادت و ریاضت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انی اصبت ذنبا عظیما، اللہ کے رسول، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، فہل لی توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ہل لک من امی، کیا تیری ماں ہے؟ قال، اس نے کہا، لا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ہل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا، نعم، ہاں۔ فبرھا، آپ نے فرمایا، پھر اس سے نیک سلوک کرو، یعنی خالہ کی خدمت کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک اس قدر اجر و ثواب کا باعث ہے تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کس قدر عظیم عمل ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اعرابی کی ملاقات مکہ مکرمہ کے راستے میں ہوئی۔ اس نے انہیں سلام کیا، آپ نے اسے اپنی سواری پر بٹھا لیا۔
اپنا امامہ بھی اسے عطا کیا۔ ان سے پوچھا گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ عربی لوگ تو معمولی سے عطیے سے بھی خوش ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑے سے تحفے دینے پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اسے اپنا امامہ دے دیا۔ یہ سوال کو سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس کا باپ میرے والد یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو کہ میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد سے صلہ رحمی کرنا چاہے تو وہ اپنے والد کے دوستوں سے صلہ رحمی کرے، اور بات یہ ہے کہ میرے والد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کے درمیان دوستی اور محبت تھی، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ اس تعلق کو برقرار رکھوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو اس کی ہمیں سزا کیا ہے؟